ایک چیز جو واقعی میری مدد کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ذہن میں ایک ڈائریکٹر بناتا تھا۔ تو میرا ڈائریکٹر ایک کشتی پر بیٹھا ہوتا تھا، ایک بڑے سونے کے تمغے کے ساتھ، بارش اور چشمہ، دھوپ کا چشمہ، اور میں ہمیشہ اپنی زندگی کے سیاق و سباق کو ڈائریکٹر کی نظر سے تصور کرتا تھا۔ اب اس نے میری کیسے مدد کی؟ اس نے میری مدد کی کہ میں خود کو دیکھ سکوں اور تھوڑے فاصلے سے جو کچھ ہو رہا تھا اس پر نظر رکھ سکوں۔ تو اگر آپ ایک ذہنی آنکھ بناتے ہیں جو آپ پر پرندے کی نظر کی طرح ہو اور خود کو دیکھیں، خود کو مشاہدہ کریں، اپنے رویے کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ کے رویے بالکل ویسے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں یا انجام دے رہے ہیں جو شاید آپ کی بہترین ذات نہیں ہے، آپ کی اعلیٰ ذات نہیں ہے، اور اس کی وجوہات صرف قدرتی محرکات ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ قدرتی طور پر آتا ہے اور آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو اس ذہنی آنکھ کے ذریعے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور رہنمائی کر رہی ہے، آپ خود کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں، دراصل میں نے خود بھی یہ مشاہدہ کیا ہے اور میں اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہم سب حقیقت میں اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی بدلنا چاہتے ہیں خود ہی بدل سکتے ہیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بہترین دوست بن جائیں، کیونکہ حقیقت میں ہم اپنے بہترین دوست نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ذات پر نظر عام طور پر مشکل ہوتی ہے۔ اس کام کو کرنے کی تحریک دراصل آپ کے پیارے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا کر رہے ہیں، تو کیا یہ غلط نہیں ہے، اور کیا یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ بدلنا چاہیں گے تاکہ آپ کے قریب ترین لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کو ویسا ہی دیکھ سکیں جیسا آپ ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں، اگر آپ اپنے اوپر سخت ہیں تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی راہ میں آنے والی کسی بھی چیز کو مثبت انداز میں دوبارہ ترتیب دیں؟ اب دوبارہ ترتیب دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک تصویر کا فریم لیتے ہیں اور آپ فریم کو بدل دیتے ہیں، آپ ایک مختلف فریم لگا دیتے ہیں۔ یہ کافی آسان ہے اور اس لمحے میں ہم سب حقیقت میں یہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس بات سے روکا نہیں جاتا کہ وہ اپنے اندر جو چاہے تبدیل کرے۔ اس کے لیے صرف تھوڑی سی آگاہی اور خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اسے آزمانا چاہیں گے؟ کیا آپ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو آپ کرتے ہیں، جنہیں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک کاغذ پر لکھیں اور پھر اپنے آپ کو اپنے ہدایت کار کی نظر سے، اپنی شعوری نظر سے، یا جس نظر سے بھی آپ خود پر نظر ڈالنا چاہیں دیکھیں۔ آپ اپنے قریب ترین لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ مجھے 5 چیزیں بتا سکتے ہیں جو آپ کو مجھ میں پسند ہے اور 5 چیزیں جو آپ کو مجھ میں اتنی پسند نہیں، تاکہ آپ کے پاس انہیں تبدیل کرنے کی نظر ہو۔ تو نظم و ضبط کے لفظ کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے نظم و ضبط بطور اسم اور دوسرا ہے نظم و ضبط بطور فعل۔ نظم و ضبط بطور اسم ایک ڈھانچہ ہے، جیسے میرے پاس گھر میں چاکلیٹ کیک رکھنے کا نظم و ضبط ہے۔ میرے پاس یہ نظم و ضبط ہے کہ مجھے پھول پسند ہیں۔ میرے پاس یہ نظم و ضبط ہے کہ میں اپنے وقت کے ساتھ منظم ہوں، میں ہمیشہ وقت پر ہوتا ہوں۔ نظم و ضبط بطور فعل دراصل ایک منفی مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ اب دیر سے پہنچ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے سب لوگوں پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے سکون سے سویا ہے اور 8 گھنٹے کی نیند لی ہے اور اب تازہ دم اٹھتے ہیں، تو کیا آپ کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اپنے ایک رات روتے ہوئے بچے، سڑک کے کاموں اور کسی سے لڑائی کے ساتھ گزاری ہو؟ کلید یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو جو بھی ہو برقرار رہنا چاہیے، اور یہ اجازت دینا چاہیے کہ جو حدود
हम दूसरों के साथ बरकरार रखते हैं वो मुनासिब हों। मैं अक्सर लफ्ज़ इजाज़त इस्तेमाल करता हूँ, जैसा कि आपने महसूस किया होगा। इसकी वजह यह है कि मैं नहीं मानता कि मैं खुद को आप पर मुसल्लत कर सकता हूँ। मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ क्योंकि आपकी इजाज़त से हम ये तब्दीलियाँ सब मिलकर कर सकते हैं और ये सब मुमकिन है। मैं आपसे दोबारा मिलने का मुंतज़र हूँ।